Info for patient. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محبوب عالم چشتی ہے. میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, جنرل لیپروسکوپک سرجن ہوں. خان ممتاز ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور کوئنز میڈیکل کالج جس کا پہلا بیچ ہم ریسیو کر چکے ہیں, فرسٹ ایئر MBBS, اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پبلک میں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی خدمات اب لے سکتے ہیں. آج جس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں گے وہ ہے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ, اور ہمارے ساتھ جو ملک کے مایہ ناز کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر وسیم احمد صاحب وہ موجود ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بارے کچھ بتائیں اور کارڈیالوجی کی جو ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی دیں. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی سر. جی السلام علیکم جی. میرا نام جی ڈاکٹر وسیم احمد ہے, کوئنس میڈیکل کالج میں جس طرح سر بتایا, اور اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہاسپٹل کے ساتھ ایز ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں. ہماری بیسیکلی 2-3 لوگوں کی یہ ٹیم ہے. ہمارے ساتھ دوسرے جو انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر رفیق شاہ صاحب ہوتے ہیں. گریجویشن علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کی, پھر CPSP کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس سے جو ہے نا اسپیشلائزیشن 2002 میں کمپلیٹ کرنے کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بطور SR اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر مختلف شعبہ جات میں کام کیا, اور اس کے بعد پرموٹ ہو کے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف دا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہاسپٹل کام کرتا رہا ہوں. بیسیکلی اس میں میرے ساتھ جس طرح بتایا کہ دوسرے ٹیم ممبرس میں ڈاکٹر رفیق شاہ صاحب ہیں, وہ ایز انٹرونشنل کارڈیالوجی کام کر رہے ہیں. جی سر, کارڈیالوجی کیا ہوتی ہے اور کون سی جو ڈیزیزز ہیں وہ یہ کارڈیالوجی کور کرتا ہے ڈپارٹمنٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی یو ہیو آسکڈ ویری ویلڈ کویسچن. تو بیسیکلی کارڈیالوجی جو ہے, کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ دل کی مختلف بیماریوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو اگر ہم دل کی بیماریوں کو دیکھیں تو اس میں سے کچھ تو پیدائشی ہوتی ہیں, جس میں بچوں کے دل میں سوراخ کا ہو جانا, یا ان کی جو نالیاں جو ہیں وہ بعض کا ایب نارمل جگہ پہ لگی ہوتی ہے. اور اس سے سب سے امپورٹنٹ جو آج کل زیادہ پریولنس ہے وہ اس میں دل کی شریانوں کے اندر کولیسٹرول کا جمع ہونا ہے. اس کی وجہ سے لوگ مختلف قسم کی پریزنٹیشن جیسے کہ انجائنا, ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کے مسلس کے فیل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا, بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا, ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ مطلب جیسے جیسے ریسرچ ایڈوانس ہو رہی ہے, وی آر کمنگ ٹو نو کہ دل کی بیٹری جو ہے اس کی مختلف جو بیماریاں, جس میں ہارٹ بیٹ کا کم ہو جانا, ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہو جانا اور دل کی رفتار کا بے ترتیب ہو جانا, تو یہ بھی کافی مطلب اس کے پریولنس کے ساتھ اب ڈائیگنوز ہو رہی ہیں. تو بیسیکلی کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا کام یہی ہے کہ ان مختلف بیماریوں کی تشخیص کرنا اور اس کے علاوہ ان کا علاج کرنا. کون سی علامات ہیں جو پیشنٹس آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اور پھر آپ ان کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ جی سر, اس میں اگر دیکھیں تو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. اگر ہم مطلب اس میں دیکھیں بچوں کی جو پرابلمز ہوتی ہیں جو کنجنٹل ہوتے ہیں, اس میں تو بچے یوزلی فیڈنگ پرابلم کے ساتھ, فیلئر آف گروتھ کے ساتھ آتے ہیں. جب ہم ایڈلٹس میں جاتے ہیں تو ان میں آج کل ہمارے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے جو کہ کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے ہوتا ہے شریانوں میں, اس میں انجائنا, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے دیٹ از چیسٹ پین. جو مریض آتے ہیں چیسٹ پین کے ساتھ, پورے سینے میں بوجھ پڑ رہا ہے, بازو میں جا رہا ہے, اور سم ٹائمز دس پین ریڈیٹس ٹوورڈز دا جاز ایز ویل. اور دوسری امپورٹنٹ علامت جو ہوتی ہے اس میں شارٹنس آف بریتھ یا سانس کی تنگی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مریض جو ہیں وہ بے ہوشی کی حالت میں یا سنکپی کی وجہ سے, وہ جو کہ جب انجائنا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کا ہارٹ کی ریٹ ریدم ڈسٹرب ہوتا ہے, تو وہ بے ہوشی کی شکل میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. جب پیشنٹس آتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مینجمنٹ میں جانے سے پہلے کچھ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, یا کیا کیا مینجمنٹ کے آپشنز اویلیبل ہیں؟ جی اگین یو ہیو آسکڈ ویری امپورٹنٹ کویسچنس. اس میں دیکھیں تو سب سے جو ہمارے لیے جو بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے دیٹ از ECG. تو ECG کروا کے اس میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ مریض کو میں انجائنا کا پرابلم ہو رہا ہے, مریض کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہا ہے, اس کا ہارٹ بلاک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے ECG سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہیں. تو اس کے بعد ECG کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایڈلٹ پیشنٹ چیسٹ پین وغیرہ یا ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے تو ہم بلڈ کا ٹیسٹ, جس کو ہم کارڈک انزائم یا بایو مارکرز کہتے ہیں, جس میں CPK-MB اور دوسرا ٹروپونین T ہوتا ہے, اس کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایکو کارڈیوگرافی ہے, اس سے ہم ہارٹ کے مسلس کی کنٹریکشن, ہارٹ کا فنکشن ایویلویٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کچھ ایڈوانس ٹیسٹ ہیں لائک مطلب اینجیوگرافی ہے, وہ کنونشنل اینجیوگرافی بھی
ہے, سی ٹی اینجیوگرافی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کارڈیک ایم آر آئی آ گئی ہیں. بہت سارے کچھ بیسک اور کچھ ایڈوانس ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم کارڈیالوجی میں مریضوں کو تشخیص کرنے کے لیے اور ان کے علاج میں معاونت کرنے کے لیے کرتے ہیں. احسان ممتاز ہاسپٹل میں ایمرجنسی کور یا اینجیوگرافی جو ہے, ایمرجنسی اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی وہ اویلیبل ہے؟ جی بالکل جی. اس طرح ہے کہ یہ احسان ممتاز ہاسپٹل جس طرح آپ نے سر ذکر کیا ہے, اٹ از بیسیکلی ٹیچنگ ہاسپٹل افیلیٹڈ ود دا کوئنس میڈیکل کالج. تو اب الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نا دل کی بیماریوں کی تشخیص علاج کے لیے بہت سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا بیسک ای سی جی, پھر اس کے بعد ایکو کارڈیوگرافی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے جو انجائنا ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہیں ان کے لیے ہم اینجیوگرافی کی سہولت بھی یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں, جو کہ ہیلتھ کارڈ بھی شروع ہو گیا ہے. ہیلتھ کارڈ پہ بھی یہ مریضوں کے لیے یہ سہولت مہیا ہو گئی ہے. اینجیوگرافی کے علاوہ مطلب اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں, اسٹینٹنگ ڈال رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ بیٹری کی مینجمنٹ کے لیے پیس میکر, ٹیمپریری اور پرماننٹ پیس میکر کی مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں. جن پیشنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو آپ کے پاس یہ علامات کے ساتھ آ رہے ہیں, اس میں بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, انجائنا, ایم آئی اور اریتھمیاز, یہ پیشنٹس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ وائی دے گو فار دیز ڈیزیز, اور اس میں ہم کیا ان کو پریونٹیو میجرز کیا کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ بیسیکلی جو ہم دیکھیں آج کل زیادہ پریولنس جو ہے وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی ہے. جی سر. تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہم اس وقت کہتے ہیں جب کہ دل کی جو شریانیں ہیں یا کورونری آرٹریز ہیں ان کے اندر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو انلکیلی انفارچونیٹلی اس ڈیزیز کو, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ناؤ اٹ از ایپیڈیمک. اور اس کے پیچھے جو محرک ہیں بیسیکلی یا رسک فیکٹرز ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے بڑھتی ہوئی شرح ڈائبٹیز کی, ہائپر ٹینشن کی, انکریز کولیسٹرول کی جو ہے نا شرح وہ بڑھ رہی ہے. پھر اسی طرح اوور ویٹ ہو رہے ہیں لوگ, اسموکنگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. مینٹل سٹریس سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے لوگ اس کو مطلب اتنا زیادہ جو ہے نا مینشن نہیں کرتے تھے, لیکن اب مینٹل سٹریس جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ رسک فیکٹر فار کازنگ دا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. تو یہ اس کے لیے رسک فیکٹرز ہیں. تو بیسیکلی اب یہ ہمارے بیہیویورل چینجز اور ہمارے جو ہے نا لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے جو انجائنا ہارٹ اٹیک کے جو رسک فیکٹرز ہیں جو ذکر کیا ہے, ان کی پریولنس بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہی مطلب اس کے لیے ہم نے بیسیکلی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو, انجائنا ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے ان فیکٹرز کو, ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے. فرمائیں کہ نوجوانوں میں جو بڑھتا ہوا انسیڈنس ہے کارڈک پرابلمس کا, اس کی بھی یہی وجوہات ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے کہ یہ ہم اب جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو ہے لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, اور اس میں مطلب یہ ہے کہ سیڈینٹری لائف سٹائل زیادہ بڑھ گیا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی لیول بہت دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ جب سے ہماری جو ہے آئی ٹی اور دوسری یہ چیزیں اویلیبل ہوئی ہیں تو ہم فزیکلی لیس ایکٹیو ہو گیا ہے, فزیکل گیمز کی طرف نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, موبائل پہ یا دوسرے اپنے لیپ ٹاپ, دوسرا اور ٹی وی پہ زیادہ مصروف رہتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے کھانے کا جو ہے اسٹائل وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وی آر ٹیکنگ لیس ہیلدی ڈائٹ, اور جو جنک فوڈ ہے, جو چکنائی والی چیزیں ہیں, زیادہ نمک والی چیزیں ہیں, ہارڈ ڈرنکس ہیں, یہ ہمارے کھانے میں زیادہ شامل ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک رسک فیکٹر بن رہا ہے اس کے لیے جو پریولنس بڑھ رہی ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, انجائنا ہارٹ اٹیک. تو یہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. کارڈک پیشنٹس کے لیے, دل کے مریضوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی اس کے لیے مطلب اس فورم پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی اسپیشلی ایڈلٹ پاپولیشن, جو ینگ جنریشن ہے, وہ ہمارے لیے ملک کا جو ہے سرمایہ ہے. انہوں نے آنے والے وقت میں ملک کی بھاگ دوڑ انہی کے ذمہ پہ جانی ہے. تو اپنے آپ کو زیادہ ہیلدی رکھیں سو دیٹ وی کین ڈیولپ اے ہیلدی سوسائٹی, اور آنے والے وقت میں اپنے آپ کو چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے مضبوط کریں. تو سب سے پہلے یہی کرنا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا بیسیکلی اپنی ہیلتھ کو, اسپیشلی اپنی کارڈیک یا ہارٹ کی ہیلتھ کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنے بہترین لائف سٹائل کی طرف آئیں. اس میں یہی ہے کہ ریگولر ورزش کریں. مطلب جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہر بندے کو ہیلدی ہے, ان ہیلدی ہے, کسی نہ کسی طرح 30 to 35 منٹس کی ڈیلی برسک واک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, برسک واک اس طرح کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کم از کم 120 اسٹیپس چلیں اور آپ کو اس میں تھوڑی سی سویٹنگ محسوس ہو, آپ کی پیلپیٹیشن, ہارٹ بیٹ آپ کو محسوس ہو. دس از افیکٹو ایکسرسائز. اچھا, اس کے بعد ہے کہ ویٹ کنٹرول پہ بہت توجہ کرنی چاہیے. اپنا BMI جو ہے, جس طرح وہ کٹ آف لائن ہے اس کی 18 to 24 رینج
रेंज है उसे ऊपर ना जाने दें। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अपनी डाइट में हेल्दी डाइट लें, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अनहेल्दी डाइट जिसमें हाई फैट्स हैं, उसके अलावा शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, उसको कम से कम करें। जंक फूड कम से कम लें, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये है कि आप अगर कोई डायबिटीज़ में है या फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। स्मोकिंग कम से कम करें, करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि चलें, अगर कोई कर रहे है तो उसको कट डाउन करके कम से कम कर लें। और इसी तरह मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, ये एक दिल की बीमारी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन रहा है। उसके लिए ज़रूर आप दिन में कोई अपने लिए कोई ऐसा टाइम ज़रूर निकालें कि जिसमें आप मेंटली किसी हेल्दी एक्टिविटी में हों। अगर आप मतलब रिलीजियसली आप हैं तो उसमें आप ज़रूर कुरान पाक नमाज के लिए ज़रूर टाइम निकालें। फिर दोस्तों में बैठ के गपशप का थोड़ा टाइम निकालें, कोई हेल्दी मतलब मूवी शूवी देखना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व हों। जी, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये सुना है, मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और डॉक्टर वसीम अहमद साहब जो आपसे अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। सर को डायरेक्ट भी पेशेंट अप्रोच कर सकते हैं। हॉस्पिटल नंबर भी होगा इस पे, हॉस्पिटल नंबर पे भी आप टाइमिंग जो कोई टेस्ट इससे रिलेटेड हैं, जैसे ईसीजी सर ने कहा, एको कहा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो अवेलेबल है। हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जिस चैनल से, जिस फोरम से हम बात कर रहे हैं, इन्फो फॉर पेशेंट है, वहाँ भी पेशेंट रब्ता करके अमर साहब उनसे टाइम लेके सर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।